اللہ کا چلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ کئی لوگوں کو میں اس کا چلہ کرا چکا ہوں اور کئی لوگوں نے اس کے اندر دو طرح کی کامیابی سمیٹی ہے۔ پہلی کامیابی انہوں نے سمیٹی ہے کسی بچے کے اوپر حاضری کر کے، دوسری کامیابی مستقل اور پکی کامیابی بڑے انسان نے خود سمیٹ کے اس کے معاملات کے اندر اس نے اپنے معاملات کو درست بھی کیے اور ان سے معاونت لے کے، ان سے مدد لے کے اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کیا کرنے والا کس قدر پختہ مزاج ہے اور کس قدر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس طرح وہ ارادہ رکھے گا، جس طرح وہ قوت کے ساتھ بیٹھے گا اور اللہ کا ورد کرنے والا کس قدر اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی ضرب اگر دل کے اندر لگ جائے اور بیٹھ جائے اور جم جائے تو انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، انسان قرب الہی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے وظائف کیے ہوں گے اسم اعظم کے یا اللہ اللہ کا، یہ لیکن میں صرف یا اللہ نہیں، اللہ کا چلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے کتنے کمالات ہیں، اس کے اندر کتنی نورانیت ہے، اس کے اندر کتنی روحانیت ہے، اس کے کتنے معجزات ہیں اور اس کے اندر اللہ نے کتنا نور رکھا ہوا ہے۔ جو کرنے والا ہے وہ باطنی آنکھ بھی اس کی کھل جاتی ہے اور اس کے قلب کے اوپر جب یہ اللہ جاری ہو جاتا ہے پھر اس کا ظاہر بھی پاک اور اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا چلہ ہے اگر آپ نے اس کو ترتیب کو مد نظر رکھا، دونوں نیتوں میں سے کوئی بھی نیت آپ نے کی تو میرے رب کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی کرم نوازی سے انشاءاللہ ایک چلے کے اندر 100% کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے میرا جسم ساکت ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مولا کائنات کے جسم سے روح ہی پرواز کر چکی ہو۔ یعنی کہ اپنے رب، حقیقی رب کا ذکر سن کے یا اس حقیقی رب کا ذکر کرنے والا اس کے اندر اتنی قوت اور اس قدر طاقت ہو، اس قدر نورانیت ہو، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کا دل و دماغ جو ہے، اس کا جسم جو ہے خوف سے اس کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے، یہ کیفیات ہے۔ اور جس طرح میں پہلے اکثر اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ اللہ کی ضرب لگانی ہے تو ایسے جس وقت انسان اپنے دل سے، اپنی زبان سے اللہ کے لفظ استعمال کرے، صرف دل و دماغ کے اندر، پورے شریر، پوری باڈی کے اندر، پورے جسم کے اندر سوائے اللہ کے اور کچھ نہ ہو تو پھر آپ کو کامیابی ہے۔ جب ہم حرص کے معاملات کے اندر مبتلا ہوتی ہیں اور حرص کے معاملات کو ہم آگاہی دیتی ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، پھر ہم ان معاملات سے جدا ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ اکثر لوگ اس چیز کی کوشش نہیں کرتے۔ اکثر لوگ ہم سے کہتی ہیں ہمیں کوئی ایسا چلہ کریں روٹی روزی کا معاملہ حل ہو جائے۔ روٹی روزی کا مالک اللہ ہے، اس نے روٹی کا بھی وعدہ کیا ہے اور روزی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رزق دینے والی ذات وہی ہے۔ جب انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کو دنیا کی مال و متاع کا کوئی حرص یا کوئی لالچ یا کوئی طمع باقی اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں رہتا۔ اس کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی فرما برداری ہو اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ ناظرین محترم، آپ سے صرف آپ کو اللہ کا چلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، اگر آپ کسی بچے کے اوپر حاضری کرنا چاہتی ہیں
تو پھر بھی جس وقت آپ اس چلے کے بعد کسی بچے کو 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر تک کسی بچے کو بٹھائیں گے، اگر اس کی نیت بچے کے اوپر حاضری کی کریں گے تو انشاءاللہ اس بچے کے اندر حاضری بھی ہو جائے گی اور آپ کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ جو بھی معلومات لیں گے، کسی کا علاج معالجہ کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو مکمل طور پر حاضر ہو کر گائیڈ کریں گے۔ پہلی نیت۔ دوسری نیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو خود عامل بن کر اور اس کا چلہ کر کے اس کے اپنے اندر حاضری کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی 100% ہے، لیکن بالکل آسان عمل ہے۔ اس کے اندر آپ نے صرف اور صرف چلے کے اندر 40 روز تک آپ نے اس کو کرنا ہے۔ ٹائم کی پابندی کرنی ہے، وقت کی پابندی۔ جس وقت کے اندر آپ بیٹھے ہیں کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد، اس وقت سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ اگر تہجد کے ٹائم کر لیں یہ تو سب سے بیسٹ ہے، تہجد کے ٹائم کر لیں یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ جس وقت بیٹھیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، باوضو ہو، غسل کر کے بیٹھیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور اگر غسل کر لیں تو یہ سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ غسل کریں، خوشبو بھی لگائیں، لیکن اس کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ رب کا ذکر کر رہی ہیں، اس ذکر اور اللہ کا ذکر اپنے دل و دماغ کے اندر پختگی کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ نے اس کی نیت کرنی ہے کہ اگر آپ دونوں نیتوں میں سے ایک نیت کرنی ہے، بچے کی حاضری کی کریں تو پھر بچے کی حاضری چلہ پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں اپنی حاضری آپ خود اپنے تابع کرنے کے لیے اور حاضری خود اپنے پاس رکھنے کے لیے، پھر آپ نے اپنی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 17 بار۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں، آپ وقت کی پابندی ہوگی۔ جس وقت آپ بیٹھیں گے آپ صرف حصار کر لیں اپنا، زمینی حصار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نیت خالص رکھ کے جس وقت جتنے لمحے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے، اللہ پڑھنا ہے، کوشش کریں کہ اللہ زبان کی بجائے دل سے جاری ہو۔ جس وقت دل سے جاری ہو یا آپ زبان سے 1-2 مرتبہ کر رہی ہیں لیکن اس وقت دل و دماغ کے اندر گمان ایک ہو، سوائے اللہ کی اور کوئی بھی گمان نہ ہو، نیت خالص کرنی ہے حاضری کی۔ آپ نے اول آخر 17 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درمیان کے اندر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ۔ جب آپ زبان کو بند کر لیں گے، ہونٹ ملا لیں گے، پھر یہ اللہ آپ کے دل کے اوپر جاری ہو جائے گا۔ یہ کیفیات ہوگی کہ اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میرا رب میری طرف متوجہ ہے، میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اس کی نیت کر کے آپ نے 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، 1111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹائم کی پابندی، گوشت کی ہر قسم کے گوشت سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، بدبودار چیز سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے نمازوں کی پابندی، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہنا ہے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہ کا تصور تک نہیں کرنا۔ 40 روز تک اتنی طاقتور حاضری آپ کو نصیب ہوگی جو وہ دونوں نیتوں میں سے ایک نیت کر کے آپ بیٹھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی طاقتور ہوگی، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہمیشہ وہ حاضری آپ کے پاس رہے گی۔ وہ کوٹ ورڈ بھی آپ کو خود بتائے گی کہ جیسے آپ نے آخری 40 روز ہیں، یہ کرنے کے بعد آپ ان کو صدا دیں کہ اللہ کے جتنے بھی موکلات ہیں میرے تابع ہو جائیں، میرے قریب آ جائیں، میرے مددگار بن جائیں، میرے تابع ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرانے میں کردار ادا کریں اور میرے تابع ہو کر میری رہنمائی کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1-2 منٹ 4 منٹ آپ بیٹھیں گے، 1-2 مرتبہ صدا دیں گے، یہی الفاظ یہی کلمات، تو آپ کے سامنے تابع بھی ہوں گے اور آپ کو اپنا بلانے کا اور آپ کے اپنے پاس رکھنے کا، آپ کے پاس رہنے کا کوٹ ورڈ بھی بتائیں گے اور ہر قسم کی رہنمائی سے بھی آپ کو مالا مال کریں گے۔ کتنا بھی خبیث سے خبیث جنات ہوں گے، اتنی طاقتور ہوگی اس کو 1 منٹ سے پہلے بھی ختم کر دیں گے۔ اتنی طاقت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کسی قسم کے مسائل ہوں گے، جادو ہوگا، جنات ہوگا، سحر ہوگا، عصیب ہوگا، نظر بد ہوگا، بلیات ہوں گے، آفات ہوں گے،
آپ کے مددگار بن کر ہمیشہ آپ کے پاس وہ حاضری رہے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔